प्रॉब्लम जो खाने पकाने की है इसको खत्म कराइए और जन्नत से ख्वाने नेमत उतरे। ये दाल भात हम नहीं खाएंगे, लहसुन प्याज के चक्कर में हम नहीं, सीधा सीधा हमको मुर्गा चाहिए, मुर्गमाही, वो भी जन्नत का। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उसके लिए इंतजाम भी कर दिया। लेकिन इसी दरमियान अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम पर इल्हाम फरमाया कि कश्ती बनाओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ऐसे इलाके में रहते हैं जहां नदी नहीं, नाला नहीं, समंदर नहीं, रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, वहां पानी का वजूद नहीं। और अल्लाह का हुक्म क्या हुआ, कश्ती बनाओ। हज़रत नूह ने अर्ज किया, अल्लाह कश्ती कैसे बनाऊं, मुझे तो बनाना नहीं आता, मैं कारपेंटर नहीं हूं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जंगल में जाओ, लकड़ियां काटो और ला के पटरे को लगाते चले जाओ, जोड़ते चले जाओ। जब सबसे आखिर में नामे मोहम्मद का पटरा लग जाए तो समझ लेना तुम्हारी कश्ती तैयार हो गई है, तुम्हारी कश्ती तैयार हो गई है। इस तरह आपने कश्ती बना डाली और अपनी कौम को फरमाते रहे, देखो जिस तनूर से तुमको प्रॉब्लम हो रही है ना, इसी तनूर से निकलेगा, इसी तनूर से पानी निकलेगा। एक बात मुझे बताओ, जहां आग होगी वहां से पानी निकलेगा? अरे बोलो भाई मेरे, पानी से तो आग निकल सकती है लेकिन आग से पानी नहीं निकलेगा। समंदर से आग निकल सकती है, ये साइंटिफिक सिस्टम है, लेकिन आग से पानी का निकलना, अरे बोलो, किसी को तो मौजज़ा कहते हैं, किसी को तो करामत कहते हैं। आग से पानी का निकलना मुहाल। कौम ने कहा ये कैसे हो सकता है, आग से पानी निकलेगा? तनूर समझते कि नहीं आप लोग, जिसमें मोटी मोटी रोटियां पकती हैं, क्या बोलते हैं? तंदूर ही ना बोलते ना, वो गोल सा होता है, अंदर उसमें लगाता है वो। यहाँ बनता है कि नहीं है? हाँ बनता है, जानते ना आप लोग, वरना बंगाल का आदमी क्या जाने, तो सिर्फ पंता भात के चक्कर में, माछ भात, पंता भात है ना। क्या भाई, पंता भात खाया आप लोगों ने? नहीं खाया, खाओ। मखदूम अशरफ ने आके बंगाल में पंता भात खाया था, और जब आगे खाया तो जानते हो, ऐसा खाया, ऐसा खाया, हम अब खाएं तो दुनियादार हो जाएं, लेकिन वो ऐसे, वो खाएं तो ऐसे खुददार हो जाएं कि आप फरमाते हैं बंगाल की ग़िज़ा में सबसे लजीज ग़िज़ा पंता भात है, खाने से अल्लाह की मारिफत आती है। ए बंगालियों, नाज करो कि यहाँ अशरफ जहांगीर आए थे, उन्होंने पंता भात खाया, अल्लाह की मारिफत हासिल हो गई, और तुम तो अपना पेट लिए फिरते हो, है ना। सुनेंगे भाई हम लोग, मूड है ना। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब कश्ती बना ली और इधर कौम से कहते रहे, देखो इसी से तूफान उठेगा, तो कोई मानने को तैयार नहीं, लेकिन इम्पॉसिबल, ऐसा होने वाला नहीं। बेटा हो गए ना, ये हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे होगा, तंदूर से पानी निकलेगा। जब वक्त करीब आने लगा तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहना शुरू किया, सवार हो जाओ, सवार हो जाओ, सवार हो जाओ। लेकिन कोई सवार होने को तैयार नहीं, तो कहा चलो घर वालों से कहूं। तो सबसे पहले बीवी से कहा कि बीवी कश्ती पे सवार हो जाओ। तो बीवी थी बड़ी नाफरमान। इसी को जहन में रखिएगा, मैं जो तबहीर पेश कर रहा हूं उसे आप अपने जहन में रखिएगा। बीवी क्या थी? नाफरमान बीवी थी। नाफरमान बीवी ने इनकार कर दिया, कहा नहीं मुझे उस कश्ती पर सवार नहीं होना है, मैं पहाड़ पर चली जाऊंगी। हज़रत नूह ने फरमाया कोई पहाड़ नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा, सब शेष हो जावे, कुछ बचेगा नहीं, सब खत्म हो जाएगा।
नाफरमान बीवी ने जब शौहर का इनकार किया, शौहर के हुक्म का इनकार किया, अल्लाह गजबनाक हुआ। कहा चलो बेटे से कहूं, बड़ा चहीता बेटा कनान था। अब जो कनान से कहा तो कनान ने भी बाप के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। कहना ना आमी बोझबो ना, मैं उस पे नहीं बैठूंगा, क्योंकि उसकी तो कोई स्टीयरिंग ही नहीं है, कोई नकेल ही नहीं है, मैं इस पे बैठने वाला नहीं, मैं भी पहाड़ पे जाऊंगा। हजरत नूह ने फरमाया कोई पहाड़ बचे नहीं, बेटा बैठ जा। लेकिन नाफरमान बेटे ने जब नाफरमानी की, तो मैं यही बताना चाहता हूँ मुसलमानों, आज इस जमाने में जो आजमाइश के दौर से हम गुजर रहे हैं, उसकी वजह यही है क्योंकि बीवी नाफरमान है, बेटा नाफरमान है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला हमें आजमाइशों में मुब्तला किए हुए है। ये जो मुसीबतें हमारे बीच आई हुई है, उसकी एक वजह यही है क्योंकि बीवी नाफरमान, बेटा नाफरमान। अजीजों, नबी का बेटा, नबी की बीवी भी अगर नाफरमान होती है तो अल्लाह गजबनाक होता है। हम तो आसी पुरमासी हैं, हम पर अल्लाह का गजब क्यों नहीं होगा? जरा ख्याल कीजिए कि अल्लाह ऐसा गजबनाक हुआ कि उसी तनूर से पानी निकला तो पूरी दुनिया पे छा गया, सब खत्म, सब खत्म। हत्ता कि ये पानी पहुंचा कहां? मक्का, जहां खाने काबा था। तूफान नूह की चपेट में वो काबा भी आ गया, लेकिन लहरें थी बड़ी बात, अब जा के काबे की दीवार को चूमती थी, लेकिन चूमने का असर ये हुआ, पानी से जब मिट्टी की वो दीवार, पानी दीवार से जब पानी लगा तो लगते लगते धीरे धीरे करके वो पानी से लगते लगते काबे की वो दीवार खुल गई, ठीक है ना। उसमें जो पत्थर था वो ऊपर नीचे होने लगा। अब जो ऊपर नीचे होने लगा, जन्नत का पत्थर था। दुनिया का पत्थर होता जो पानी होता वो नीचे, जितना जितना पानी होता वो नीचे रहता, लेकिन जन्नत के पत्थर की यही तासीर है कि वो डूबता नहीं है, और आग में डाल दो तो जलता नहीं है। न आग में डालने से जलेगा, न पानी में डालने से डूबेगा। तो वो पत्थर तूफान नूह की लहरों में हचकोले में ऊपर नीचे हो रहा था। उसी के करीब में एक पहाड़ है, उसका नाम है जबल अबी कुबैस। उस जबल अबी कुबैस ने देखा कि मेरा हमजिन्स पत्थर ये यहां से रुखसत हो जाएगा, इसको तो नबियों ने चूमा, वलियों ने चूमा, सुलहा ने चूमा, अच्छों ने भी चूमा, बुरों ने भी चूमा। ये पत्थर इतनी हैसियत वाला है, हमारे समाज से निकल जाएगा, हमारी तो कोई हैसियत नहीं है। लिहाजा उसको भी मोहब्बत हो गई, कहा ना इसको जाने नहीं दूंगा। जैसे ही हचकोले के से ऊपर गया वो पत्थर, पहाड़ ने अपने सीने को खोल दिया। जब वो पत्थर नीचे आया तो पहाड़ ने अपने सीने को बंद कर लिया। तूफान नूह की लहरों के असर से वो पहाड़, मुसलसल पहाड़ से तूफान नूह की लहरें टकराती रही और आवाज आती रही कि एक पहाड़ इस पत्थर को मुझे दे दे। पहाड़ ने कहा ये तो हरगिज नहीं हो सकता। पानी ने कहा अगर नहीं दोगे तो तुम्हारे जिस्म पर जो थोड़ी बहुत हरियाली है, लिबास है, इस लिबास को मैं तार-तार कर दूंगा। तो उसने कहा मुझे मेरा लिबास तार-तार हो जाए ये मंजूर है। अरे सिर्फ लिबास तार-तार नहीं, मुझे भी तार-तार कर दो, मरना मंजूर है, लेकिन जिससे मोहब्बत की है वो दिल में आ गया और वो दिल से निकले ये मंजूर नहीं। जानते हो उसी तूफान नूह की लहरों के असर से वो इलाका वादी गैर हो गया। उसी पहाड़ के दामन को थामने वाली ये दो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जिनका नाम सफा और मरवा है। बात समझ रहे हो ना? ये निशानी क्यों बनी? इसलिए क्योंकि इन पहाड़ियों ने इशार किया, इन पहाड़ियों ने कुर्बानी दी, इन पहाड़ियों ने तकवा अख्तियार किया, इन पहाड़ियों ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। ये जबल अबी कुबैस के दामन में थी, उसे पकड़ करके थी। तूफान नूह ने उसे भी ढकेलना चाहा। कहा तूफान नूह हम तेरा मुकाबला करेंगे, हमारे हाथ से दामन जबल अबी कुबैस छूटने वाला नहीं है, क्योंकि हमने इस दामन को थाम लिया है, अब हम इसे छोड़ने वाले नहीं हैं। तो जबल अबी कुबैस के साथ अंजाम इन दो पहाड़ियों का भी वैसे ही हुआ।
یہ علاقہ بھی وادی غیر زرزرہ ہو گیا. 3,500 سال. کتنا؟ 3,500 سال تک ادھر سے قافلے گزرتے تھے, تیزی سے نکل جاتے تھے. جانور وہاں ٹھہرتے نہیں تھے, پرندے وہاں بیٹھتے نہیں تھے, موذی جانور بھی وہاں نہیں رکتے تھے, کیونکہ کوئی پانی نہیں تھا, کہیں پانی نہیں تھا, اتنا خشک ہو گیا تھا وہ علاقہ. لیکن جانتے ہو آپ 3,500 سال کے بعد تہذیب بدلی, کلچر بدلا, اور آپ جانتے ہو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ تعالیٰ نے چنا, ان کی بیوی حاجرہ کو چنا. وہ وہاں نوح کی بیوی ہیں جو غیر سعادت مند ہیں, یہاں ابراہیم کی بیوی ہیں جو سعادت مند ہیں. بھائی اسی کو یہ رخ سمجھیے گا, یہ رخ سمجھیے گا کہ حضرت ابراہیم کی بیوی سعادت مند, جو کہا شوہر نے وہ مانا, جو کہا شوہر نے وہ مانا, بیٹا سعادت مند. اسماعیل ابھی چھوٹے سے ہیں, حضرت اسماعیل کو لے کر جب حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں تمہیں وادی غیر زرزرہ میں چھوڑ دوں, ایک مرتبہ بھی اعتراض نہیں کیا. کہا مجھے صابر و شاکر پائیں گے. مختصر یہ کہ لے کے چلے ابراہیم خلیل اللہ اس مقام پہ آئے جہاں مکہ مکرمہ ہے, جہاں مکہ مکرمہ کعبہ, اس چوراہے پر پہنچے تو نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبریں دیا کرتا ہے. آپ جب اس مقام پہ پہنچے تو فرماتے میں دیکھ رہا ہوں یہی وہ جگہ ہے جہاں اللہ نے ٹھہرنے کا حکم دیا ہے, ٹھہرنے کا حکم دیا ہے. اب یہاں ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں, ولی کے مقام کو سمجھو, نبی کا مرتبہ اپنی جگہ پر ہے اور ولی کا مرتبہ بھی اپنی جگہ پر ہے. حضرت حاجرہ ولیہ ہیں, ابراہیم خلیل اللہ نبی ہیں. تو جب یہاں تک سفر کرا دیا تھا اور ان صفا و مروہ کو اللہ اپنی نشانی بنانا چاہتا تھا تو ابراہیم کو چلاتا, توجہ چاہتا ہوں, ابراہیم کو چلاتا, صفا و مروہ پہ ابراہیم کے قدم پڑتے, تاکہ زمانہ یہ جان دیتا کہ نبی کے قدم جہاں پڑتے ہیں اللہ اسے نشانی بناتا ہے. لیکن مرضی حق تو کچھ اور ہے, اللہ یہ چاہتا ہے کہ نبی کا قدم جہاں پڑے میں اسے نشان بنا دوں, اور ولی کا قدم جہاں پڑے میں اسے نشانی بنا دوں. اور اس کی بھی وضاحت کر دوں تو آپ سمجھ جائیں گے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ کعبے کے قریب میں ایک پتھر ہے, اس کا نام ہے کیا معلوم ہے؟ تو گزر چکا, یہ بیان کر دیا میں نے. مقام ابراہیم, وہ وہی بتانا چاہتا ہوں. وہ بھی ایک چٹان ہے, اس پر قدم پڑ گیا تو اللہ نے اسے دین کا نشان بنا دیا. نماز پڑھنی ہے کسی نشان پہ, وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ. پتہ کیا چلا کہ نبی کا قدم جہاں پڑتا ہے وہ دین کا نشان ہوتا ہے, اور ولی کا قدم جہاں پڑتا ہے وہ اللہ کی نشانی ہے. আপনারা কোথা जब কথাটা বুঝতেছেন না বাবা, अब सुनो. ये बंगाल है तो यहाँ पर मैं भी आधा बंगाली हो चुका हूँ. अब सुनिए, आपको मालूम है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोड़ के चले गए. हजरत हाजरा ने अपने बेटे को तन्हा एक जगह पर लिटा दिया और फिर सफा मरवा पे आप दौड़ लगा रही. ये वाकया आपने बार बार सुना होगा ना, सफा मरवा पे दौड़ लगा रही, सफा मरवा पे दौड़ लगा रही. कदम कदम चप्पे चप्पे पर जो है कदम पड़ गया, कभी सफा पे कभी मरवा पे, कभी सफा पे कभी मरवा पे. एक मरतबा नहीं 60 चक्कर लगाया. जब चप्पे चप्पे पर कदम पड़ गया तो अल्लाह ताला ने इस निस्बत का असर कहां दिया. मैं वही बताना चाहता हूं मुसलमानों कि इस निस्बत का हजर का हाजरा से मिलन होना, उसकी निस्बत को हासिल कर लेना, दो मुत्तकियों का आपस में मिलन हुआ. उधर हजर है इधर हाजरा है. जब ये मिलन हुआ तो इस मिलन का असर हजरत इस्माइल की एड़ियों पर जाहिर हुआ. ज़मज़म का वजूद हुआ, ज़मज़म पाया गया. अब यहीं से मैं बताना चाहता हूँ कि सुनो, हजरत अबू
तमाम वलियों के खानदान। तो अजीजों, मेरी बात मुकम्मल हो चुकी है। तो आप सबसे ये कहना है कि अपनी तहजीब को बदलिए और सआदतमंद बनिए, फरमा बरदार बनिए, नबी रहमत के वफादार बनिए। हो सकता है कि आपकी नस्लों में भी कोई मुकर्रब बारगाह इलाही तुम्हारी गोद में खेलता हुआ तुम्हें मिल जाए। अजीजाने ग्रामी, वो गौसे आजम है। जानते हो कि अभी मौलाना ने बताया पढ़ाई के लिए 18 साल माँ के वहां थे। अब आप लोग समझेंगे 18 साल हजरत ने पढ़ाई नहीं होगा। मुतबय्यिन आलिम तो माँ की गोद में, माँ के तरबियत में हो गए थे आप। गौसे आजम जैसा कौन होगा? ये जो दो मुत्तकी आपस में मिले ना, इनके मिलने का असर उम्मुल खैर के शिकम में परवान चढ़ने वाले अब्दुल कादिर पे भी हुआ। आपको पता है उनका मदरसा दुनिया में नहीं, इस आलम में उनका मदरसा नहीं था, उस आलम में उनका मदरसा था जहां आपने 15 पारे माँ के शिकम में हिफ्ज फरमा लिए थे। पता है ना, वो अब्दुल कादिर जीलानी कि जो ऐसे साहिब कश्फो करामत कि पैदा होते ही एक रमजान को अपने आंखों से रमजान के चांद को देख ले, और मुत्तकी ऐसे, परहेजगार ऐसे, क्योंकि होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात ये कहा जाता है। तो जब दो नेक लोगों के से आने वाली औलाद होती है ना, तो उसके लिए अरबी में कहा गया अलवलद सिर्रुल अबी, बेटा जो होता है वो अपने बाप के परतो होता है। तो हजरत गौसे आजम वो हैं कि जिन्होंने पैदा होते ही शरीयत को आंखें दिखा दी। ऐ साहिब शरीयत देखो मैं कैसी शरीयत के साथ हूं कि माँ के शिकम से पैदा होते ही साहिब शरीयत बन गया। मुत्तकी ऐसा कि किसी ने देखा नहीं मगर मैंने देख लिया, और जब मैंने देख लिया तो अब अगरचे उन पे रोजा फर्ज नहीं था मगर उन्होंने पूरा दिन दूध नहीं पिया, सेहरी से लेकर इफ्तार तक। लोगों ने जान लिया कि गौसे आजम वो हैं कि जो रमजान के चांद को अपनी निगाहे विलायत से देख लेते हैं। बिस्मिल्लाह खानी गौसे आजम की अगर हो, उस्ताद आएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और फिर सूरह फातिहा से जो पढ़ना शुरू किया तो सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इला आखिरी पढ़ डाला। वो गौसे आजम की जिन्होंने माँ की कोख में तालीम हासिल की, उनका मुकाम और मर्तबा क्या होगा। वो गौसे आजम हैं कि नाना के घर जाएं तो गुड़िया और गुड्डे को, बच्चे खेल रहे हो, छड़ी से जर्ब दें, जैसे ही जर्ब दें अल्लाह ताला उसमें भी हयात दे दे। एक बात ये बता दूं मैं कि अल्लाह ताला ने गौसे पाक को कैसी कुव्वत दी थी, कैसी ताकत दी थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो जलील कद्र नबी, कोई मवाजना नहीं है, लेकिन वो किसी मुर्दे को उठाते थे तो क्या कहते थे? कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जा। लेकिन मेरे गौस जब फरमाते थे तो ये नहीं कहते थे कुम बिइज़्निल्लाह, क्योंकि मन कान अल्लाह कान अल्लाह लहू, जो अल्लाह के लिए हो जाता है अल्लाह उसके लिए हो जाता है। तो मेरे गौस फरमाते थे कुम बिइज़्नी, फरमाते कि कुम बिइज़्नी, उठ जा मेरे हुक्म से। इतना फरमाना होता कि अल्लाह ताला जान डाल देता और उठकर खड़ा हो जाता। नाना को जो पता चला, हज़रत अब्दुल्लाह सोमई को जो पता चला कि मेरा नवासा जो है वो बचपन में ऐसी हरकत करता है, तो जलाल में आ गए। कहा बचपन में ऐसा करता है तो बचपन में कैसा करेगा।
چھڑی لے کر نکلے کہ آج تو اس کو سبق سکھاؤں گا. جو خبر لگی تو آپ نے آواز لگائی بھاگو بھاگو نانا آتے ہیں, بھاگو بھاگو نانا آتے ہیں. اب اتنا جو سنا تو سارے ساتھی بھی پیچھے پیچھے دوڑنے لگے, آواز ہی لگا رہے بھاگو بھاگو نانا آتے ہیں. آبادی پار کر گئے, پیچھے سے عبداللہ سومئی ضعیف تھے اور آواز دے رہے ڈانٹ رہے رک ٹھہر آج تجھے چھوڑوں گا نہیں. جیسے جیسے آواز سنتے ادھر غوث پاک کی سپیڈ بڑھتی جاتی حتیٰ کہ قبرستان میں پہنچ گئے اور وہاں بھی یہی آواز لگا رہے بھاگو بھاگو نانا آتے. اتنا جو کہا نا تو جو قبر میں مردے تھے انہوں نے بھی سن لیا تو اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے بھاگو بھاگو نانا آتے, بھاگو بھاگو نانا آتے. وہ غوث اعظم. عزیزو, عیسائیوں کی عیسائیت کو مٹانے والی ذات کا نام غوث اعظم ہے. عراق میں عیسائیت بہت تیزی سے پھیل رہی تھی. ایک عیسائی آیا کہا ہمارے نبی تو وہ ہیں کہ جو مردوں کو جلا دیتے تھے. تو غوث پاک نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ کون سے مردے کو جلاؤں؟ کاشا کے نشاندہی کرو قبر میں, کون سے مردے کو قبر کی نشاندہی کرو, کس مردے کو جلاؤں؟ جس کو تم کہو اسی کو جلا دوں گا. قبرستان میں عیسائی گیا, سب سے پرانی ٹوٹی پھوٹی جو قبر تھی 100-200 سال 500 سال کی, اس کو دکھایا کہ اس سے اٹھائیے. تو سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ میں اس کو کس حال میں اٹھاؤں؟ کیا کہا؟ کس حال میں اٹھاؤں؟ جس حال میں یہ دنیا میں رہا کرتا تھا اسی حال میں اٹھاؤں؟ اس سے اچھا اور کیا ہوگا؟ حضرت غوث پاک نے اشارہ کیا, قبر پھٹی, قبر سے جو باہر نکلا تو وہ سرنگی بجانے والا تھا. کیا سرنگی سمجھتے نا؟ یہاں تو بہت ہوتی ہے, ہم لوگ تو ٹرین میں دیکھتے کبھی کوئی لے کے آتا ہے وہ بجاتا ہے. کیا بولتے اس کو؟ آپ بنگال میں آؤ نہیں ابھی اب تو ٹرین میں جاتے ہیں سب آتے ہیں بجاتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ اتنی بڑی ڈنڈی لیا ایسے ایسے کرتا ہوں کر کے آواز. آپ لوگ جانتے نہیں ہیں مگر ٹرین وین میں آپ لوگ بہت زیادہ آتے ہیں. اکثر ٹرینوں میں سب گھومتے ہیں, بہت آتے رہتے ہیں. میں نے یہی بنگال میں دیکھا اور تو دوسری جگہ پر نہیں, یہی آتے ہیں زیادہ کیونکہ گان بجان سب یہی ہے نا. عزیزو خیال فرمائیے وہ اسی حال میں اٹھ کر آ گیا اور قدموں پہ گرا, پڑھا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ غوث اعظم ہے کہ جن کے تبور علمی کو ابھی مولانا سے آپ نے سماعت فرمایا. بہت جلیل القدر بزرگ عالم دین, کوئی مقابلے پہ نہیں. حضرت حماد کا وہ مدرسہ تھا جس میں آپ پڑھنے گئے تھے اور سارے اساتذہ آپ کے جو تھے وہ حنبلی تھے. اس زمانے میں مسلک حنبلیہ جو تھا یہ ختم ہونے کے قریب تھا. محی الدین آپ کو اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ نے مسلک حنبلیہ کو اپنی اجتہاد سے قبول فرمایا اور اسے زندہ فرمایا. اس لیے اس کو محی الدین کہا جاتا ہے کیونکہ آپ نے مسلک کو تبدیل فرما کر مسلک حنبلیہ کو اختیار فرمایا تھا اور اس کی احیاء فرمائی تھی آپ نے, اس لیے آپ کو محی الدین کہا جاتا ہے. بہرحال حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ایک بات اور بھی بتا دوں میں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب جو محبوب سبحانی ہے وہ ایسے ہی نہیں جیسے آج کل تو زمین صاحب کھڑے ہو جائیں گے, زمزم صاحب وہ خلابے ملائیں گے اور بالکل زمین سے آسمان پہ پہنچا دیتے ہیں, ہے نا, ذرے کو آفتاب بنا دیتے ہیں. زمزم صاحب نقیب جلسہ ہے نا, لیکن لقب جو آسمانی ہوتا ہے وہی لقب ہوتا ہے. ٹھیک ہے,
لقب انسانی بیکار ہے، لیکن لقب آسمانی ہو تو یہی اچھا ہے۔ تو حضرت محبوب سبحانی کا یہ لقب جو ہے یہ خود ساختہ نہیں ہے، یہ لقب آسمانی ہے۔ تو سنو یہ کیسے لقب ملا، اسی کو سن لو۔ آپ حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اکتساب فیض بھی کرتے تھے اور معرفت کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ حضرت حماد سے ایک دن آئے اور آگے کہنے لگے کہ میں نے اپنے مجاہدے سے حق الیقین تو حاصل کر لیا ہے، عین الیقین چاہتا ہوں۔ تو حضرت حماد نے فرمایا کہ عبد القادر یہ تم سے نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ ہاں اس لیے کیونکہ صبح سے شام تک تمہارے وہاں میلہ لگا رہتا ہے، اور عین الیقین وہی حاصل کرتا ہے جو خلوت نشین ہوتا ہے، جو اپنے کو چھپا لیتا ہے، کونے میں چلا جاتا ہے، کسی سے ملتا نہیں ہے۔ اور آپ کی تو عادت کریمہ یہ ہے کہ آپ صبح سے شام تک مرجع خلائق جو آ گیا اسی کی دستگیری فرماتے ہیں۔ یہ آپ سے نہیں ہونے والا ہے۔ کہا نہیں حضرت آپ بتائیے میں کروں گا، سب کو چھوڑ دوں گا، خالق کو پانے کے لیے میں خلائق کو چھوڑ دوں گا۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا دوسری بات یہ ہے کہ آپ اتنے زیادہ مخلص ہیں اور تواضع انکساری آپ میں اتنی ہے کہ جو دعوت دیتا ہے اب اس کی دعوت قبول کر لیتے ہیں۔ ایک ایک دن میں 70 جگہ کی دعوت قبول کرتے ہیں، معلوم ہے نا؟ رمضان شریف میں دعوت دینے والے آئے، حضرت میرے وہاں کہا ٹھیک ہے، کہا میرے وہاں، کہا ٹھیک، کہا میرے وہاں، کہا ٹھیک۔ 70 لوگوں نے دعوت دے دی افطار کی۔ اگر کھانے کی عشائیے کی دعوت دی ہوتی تو اس میں تو ٹائم کا کچھ سمجھ میں آتا ہے، افطار تو ایک ہی ٹائم پہ ہے نا، اذان ہوگی تو افطار۔ اس چیز کو میں یہی بتانا چاہتا، اشرف علی تھانوی غوث پاک کا عقیدت مند نہیں مگر ان کے اس واقعے سے وہ اپنی عقیدت کا اظہار اپنی کتاب میں پیش کرتا ہے۔ اشرف علی تھانوی نے بھی اس واقعے کو اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے۔ بات سمجھے نا؟ جو غوث پاک کا چاہنے والا نہیں، لیکن اس واقعے سے وہ اتنا متاثر ہے کہ اس نے اس واقعے کو قلم بند کیا اپنی کتاب میں کہ عبد القادر جیلانی کا تصرف ایسا کہ وہ ایک مغرب کے وقت میں افطار 70 جگہ ایک ساتھ کر لیتے ہیں۔ تو حضرت حماد نے وہی فرمایا تم تو 70 جگہ کی دعوت اکٹھا لے لیتے ہو، تم سے کہا ہوگا۔ حضرت نے فرمایا سب چھوڑ دوں گا، بتائیے کرنا کیا ہے؟ کہا دیکھو یہ چلہ خانہ ہے، آج کل کا چلہ نہیں، وہ لوٹا تھالی لیا اور گھومنا شروع کر دیا ہے نا؟ نہیں، چلے کا مطلب ہے تنہائی اختیار کرنا، جماعت نہیں بنانا، تنہائی اختیار کرنا، اسے چلہ کہتے ہیں۔ کسی کونے میں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کرنا، جیسے مثلاً مسجد میں رمضان شریف میں اعتکاف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بولو جماعت بنتی ہے؟ اعتکاف کرنے والوں کی جماعت بنتی ہے؟ ارے یار کچھ تو بولو گے۔ وہ کہیں کونے میں اس کو جگہ دی جاتی کہ نہیں؟ مسجد میں آئے لیکن کونے میں، اللہ کے گھر میں پھر بھی کونے میں، نماز پڑھی زیادہ بات چیت نہیں کرے گا، نماز پڑھی وہیں چلا گیا، ذکر و اذکار قرآن کی کتاب یہ ہے نا، اعتکاف کرتا، اسی کو چلہ کہتے ہیں۔ یہ چلہ نہیں یہاں گئے وہاں گئے گھوم رہے پھر رہے اس کو چلہ، وہ چلہ نہیں۔ چلہ وہ ہے جو صوفیاء کرام نے پہاڑوں پہ کیا، گفاؤں میں کیا، جنگلوں میں کیا، ندی نالوں پہ کیا، اسے چلہ کہتے ہیں۔ یہ والا چلہ نہیں گھوم گھوم کے جو ہو رہا ہے۔ دکھاوا اللہ کو پسند نہیں ہے، اپنے کو جتنا چھپاؤ گے اللہ اتنا زیادہ چھاپ دے گا۔ کیا منظور ہے؟ کہا لیکن سنو، خانقاہ میں بریانی نہیں ملے گی، خانقاہ میں تمہیں کھانے پینے کے لیے بہت قلیل غذا دی جائے گی، کھانے کے لیے جینے کا مزاج خانقاہ نہیں دیتا،
جینے کے لیے کھاؤ، اس کا مزاج خانقاہ دیتا ہے۔ تو تم خانقاہ میں چلہ کرو گے تو تمہیں 50 گرام پانی ملے گا جو کا، اسی سے تمہیں سحری بھی کرنی، اسی سے افطار بھی کرنا ہے۔ اب سوچیے آپ 50 گرام صبح میں، 50 گرام شام میں، 25 گرام صبح میں، 25 گرام شام میں، ذرا سوچیے وہ تو حلق سے اترے گا بھی تو ختم ہو جائے گا، ہے نا؟ اسی پہ 40 دن گزارا غوث اعظم نے، کچھ نہ پایا۔ حضرت حماد سے آگے کہا ملا نہیں، کہا ایک چلہ اور کر لو، دوسرا چلہ کیا، وہ بھی 40 دن گزر گیا، کچھ نہیں پایا، پھر لوٹ کے آئے حضرت حماد کے پاس کہ ایک چلہ اور کر لو۔ آج کل کا نوجوان ہوتا تو بھاگ جاتا، تو صبر نہیں کر پاتا، ہڈی ڈھانچہ ہو چکے، دبلے ہو چکے، پیٹ جو ہے کمر سے لگ گیا ہے، کھانے پینے کو کچھ ملا نہیں، خالی وہی 25 گرام کا معاملہ ہے۔ ایک چلہ اور کر لو۔ اب جو تیسرے چلے میں گئے تو 30 دن گزر گیا، کچھ نہیں، آخری 10 دن میں کچھ لگے کہ لگتا ہے، او بھیا بس آخری بار ہے، بس او بابو بس ختم۔ تو آخری 10 دن میں کوشش جو کیا تو ایسا لگا کہ جیسے کچھ ہے جو ملنے والا ہے۔ 39ویں دن میں بہت ہی ہلکا سا پردہ لگے کہ پردے کے پیچھے کوئی ہے، حتیٰ کہ 40ویں دن طے کر لیا کہ دیکھ کر رہوں گا۔ تو جانتے ہو تصرف بزرگاں اپنے جد کریم کی طرف متوجہ ہوئے، مولائے کائنات بغیر علی سے ملے کوئی ولی ہو نہیں سکتا، اتنا آپ جان لیں، بغیر علی سے ملے کوئی ولی ہو نہیں سکتا۔ حضرت غوث پاک مولائے کائنات کی طرف متوجہ ہوئے، تو آپ کے ارشادات پر نظر گئی تو وہاں ارشاد فرمایا تھا مولا علی نے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، تو جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو اب تک تو دھیان ادھر گیا ہی نہیں تھا نا، اب جو ادھر دھیان گیا پردہ خودی ہٹ گیا، جیسے ہی پردہ خودی ہٹا جلوہ حق نظر آ گیا۔ اب جو جلوہ حق نظر آ گیا تو کلام کیا اللہ سے کہ اے اللہ، اے پروردگارا، مجھے بھی جنت کا کھانا چاہیے، لیکن میں دنیا کا کھانا نہیں کھاؤں گا، جنت کا کھانا کھاؤں گا، مگر خضر سے مل کر اپنا راز دل بیان کروں گا۔ اللہ نے ندا دی کہ اے عبد القادر، اگر تم اپنی آرزو کی تکمیل چاہتے ہو تو دنیا چھوڑو، جنگل میں آؤ۔ جانتے ہو شیخ عبد القادر جیلانی نے 1 سال تک جنگل میں کھڑے کھڑے گزارا، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ اللہ نے امتحان حضرت خضر کو بھیجا کہ خضر جاؤ میرے اس بندے کا امتحان لو، امتحان لیا، سلام علیکم مصافہ کا بھی کلام مت کرنا۔ یہاں میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی راز ہو، راز سمجھتے ہیں نہیں؟ کوئی راز ہو، آپ کو رات میں کچھ معلوم ہو تو رات بھر آپ کو نیند نہیں آئے گی جب تک کہ آپ اپنے کسی دوست کو بتا نہیں ہوگے، ہے نا؟ پیٹ جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا، گرانی ہو جائے گی، اور جب بیان کرو تو سکون ہو جائے گا، ہے نا؟ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ فطری چیز ہے۔ سرکار غوث پاک کا یہ راز کوئی نہیں جانتا، اور حضرت غوث پاک چاہتے ہیں اس راز کو خضر کے سامنے پیش کروں کہ میں نے اپنے رب کی زیارت کی ہے، یہ راز تھا۔ حضرت خضر نے بھی آگے کہا مشرق مغرب میں جا رہا ہوں، لوٹ کے آؤں گا تو کلام ہوگا۔ پھر 1 سال کے بعد آئے کہا مشرق میں جا رہا ہوں، پھر لوٹ کے آئے کا کلام ہوگا، حتیٰ کہ 3رے سال جب آئے تو مزدہ جافزہ لے کر آئے۔ یہی آسمانی خطاب ہے جسے سماعت کرو۔ آج ہم جن کی نام کی یہ نظر و نیاز و محفلیں سجائے ہوئے ہیں، یہ عبد القادر وہ ہیں کہ جن کا لقب کسی مرید نے نہیں دیا ہے، بلکہ یہ لقب آسمانی ہے۔ حضرت خضر سے لے کر آتے ہیں اور فرماتے ہیں مبارک 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 اے عبد القادر، اب تم صرف وہی نہیں ہو بلکہ محبوب سبحانی ہو۔
تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی وہ ہیں کہ جنہوں نے اتنا مجاہدہ کیا تب جا کے یہ مقام پایا ہے۔ عزیزو ہم انہی کے مرید ہیں، ہمیں چاہیے کہ اپنے معمولات میں بدلاؤ لائیں، ہم بھی مجاہدے کی طرف آئیں، ریاضت کی طرف آئیں۔ بہت زیادہ ریاضت تو ہم تم نہیں کر پائیں گے، لیکن کم سے کم اللہ نے جو احکام ہم پہ نافذ کیے ہیں ہمیں اس کو ضرور پورا کرنا چاہیے۔ اے عزیزوں، میرے غوث کے تعلق سے مفتی صاحب نے آپ کو بتا دیا کہ 40 سال تک آپ نے ایک وضو سے عشاء و فجر پڑھی ہے نا۔ سوچو کیسی عبادت کی زندگی ان کی گزری ہوگی، کاش کہ اس کا کچھ جز و حصہ ہم پا لیتے۔ میرے عزیز، اتنا ہی کافی ہے اس دور میں کہ آپ نماز پنجگانہ کے عادی ہو جائیے، نمازی بنیے، نماز پنجگانہ کے عادی بن جائیے۔ اور سنو، غوث پاک کی ماں نے جو کہا تھا کاش کہ ہم تم بھی اس پر عمل کر لیتے۔ سرکار غوث پاک کی ماں نے کیا کہا تھا؟ بیٹا جھوٹ نہ بولنا۔ کیا کہا تھا؟ جھوٹ نہ بولنا۔ آج ہم لوگ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، لیکن صبح سے لے کے شام تک ہم سے زیادہ کوئی جھوٹ بولنے والا نہیں ہے۔ میرے عزیز، اپنی تہذیب بدلیے۔ بزرگوں کی تعلیمات میں سے یہی ہے، حلال روزی کھاؤ اور سچ بولو۔ پیر صاحب لوگوں نے بہت بڑی بڑی دعوت نہیں کیا مرید کو، سمجھ گئے نا؟ یہ دو بات کہی، کیا کہا؟ حلال روزی کھانا، جس پیر سے مرید ہوگے وہ یہی تعلیم دے گا، اور دنیا دار ہوگا تو ہم نہیں جانتے، پھنس جاؤ گے تو کیا ہوگا نہیں معلوم۔ لیکن اگر کسی سچے پیر سے مرید ہوگے تو وہ یہ تعلیم ضرور دے گا، کہا دیکھو حلال روزی کھانا اور سچ بولنا یہ جیون کا منتر ہے۔ اس منتر کو اگر تم اپنا لو گے تو دنیا میں بھی تم کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی تم کامیاب رہو گے۔ سچ بولنا اور حلال روزی حاصل کرنا، آج یہ دونوں چیزیں مسلمانوں کے پاس نہیں رہ پائی۔ میرے عزیز، اپنی تہذیب بدلو، اپنے معاشرے کو بدلو۔ یہ کب حاصل ہوگا؟ جب تم نماز کے قریب آ جاؤ گے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز تمام بے حیائیوں اور برائیوں سے روک دیتی ہے۔ ابھی وقت گیا نہیں ہے، قیامت آئی نہیں ہے۔ مسلمانوں توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو۔ پہاڑ کے بوجھ کے برابر بھی اگر گناہ ہوں گے تو اللہ اسے ضرور معاف فرمائے گا۔ تو لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آج کی اسی بزم میں غوث اعظم کو وسیلہ بنا کر کتنا اچھا ہوتا کہ ہم سب بھی عہد و پیمان کر لیتے اور اپنے گناہ و خطا کی معافی اپنے رب سے مانگ لیتے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے آپ سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کیا آپ لوگ چاہتے ہیں بھیا گناہ معاف ہو جائے؟ آپ لوگ بالکل پاک و صاف ہیں؟ کچھ تو ہوگا ہی نا، ہے نا؟ بتانا نہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، گناہ کر کے گناہ کو بتانا بھی گناہ ہے، سمجھ گئے نا؟ مثلاً تمہاری ایک نماز قضا ہوئی اور اس قضا نماز کو ادا کرنے کے لیے اگر آپ اعلان کرو کہ میں قضا نماز ادا کرنے جا رہا ہوں تو بھی ایک گناہ ہے۔ یہ مسئلہ آپ سمجھ لیجئے کہ نماز قضا ہو گئی خدا نخواستہ، تو اس قضا نماز کو بھی، یہ تو نیک عمل تھا نا، تو یہ نیک عمل کا اعلان بھی اگر آپ کرو گے تو بھی یہ گناہ ہے۔ نہیں، قضا نماز کو چھپا کے پڑھو، دکھا کے مت پڑھو، ٹھیک ہے نا؟ تو جائے کہ وہ کہ جو برے اعمال، تو کسی سے یہ نہیں کہنا جو میں نے چوری کی ہے، نہیں، اللہ سے کہنا، ٹھیک ہے؟ اپنے بیوی سے بھی مت کہو کہ میں نے یہ برا کام کیا، نہیں، اللہ سے کہو، ٹھیک ہے نا؟ جو غفار و غفور ہے، تو وہ ایسا رحم الرحیم ہے کہ تمہاری خطا پوشیدہ ہے، پوشیدہ رہے گی اور اللہ اسے معاف بھی فرما دے گا، وہ ایسا رحم الرحیم ہے۔ ٹھیک، آج ہم سب اتنی بڑی بزم میں ہیں، حدیث شریف میں آئے کہ جہاں 40 لوگ جمع ہوتے وہاں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، اور وہ اگر آمین کہہ دے، دعا تو بڑی بات ہے، وہ اگر آمین بھی کہہ دے نا، تو جو مجمع میں جو لوگ بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول فرما دیتا ہے۔ حج ہوتا ہے نا، حج کتنے لاکھ آدمی جاتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ 40 لاکھ 50 لاکھ 30 لاکھ 35 لاکھ ایسے ہی ہر سال جاتے ہیں۔
لیکن حج ایک ہی کا قبول ہوتا ہے۔ اب ذرا سوچو، ایک حاجی صاحب کا حج قبول ہوا تو اب سارے حاجی صاحب بنگال میں زمین بیچ کر کے لوگ حج کرنے چلے گئے، ہے نا؟ زمین بیچا، حج ضرور کرنا ہے، کر لیا، حاجی صاحب ہو گئے، سب کچھ جبہ دستار سب کچھ پہن کر کے آ گئے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ہی کا حج قبول ہوتا ہے، تو یہ جو لاکھوں لاکھ جاتے ہیں یہ سب بیکار نہیں میرے عزیز۔ جب اللہ تعالیٰ کسی ایک نیک بندے کا حج قبول کرتا ہے نا تو اسی کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ تمام حاجیوں کے حج کو قبول فرماتا ہے۔ اس کی رحمت اتنی عام ہے، اتنی عام ہے، کوئی مردود نہیں ہوتا، سب مسعود ہو جاتے ہیں۔ ہم غوثیہ محفل میں ہیں، یقین جانو کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم نے صدق دل سے توبہ کر لی تو بوسیلہ غوث اعظم اللہ رب العزت ہمارے آپ کے گناہوں کو ضرور معاف فرمائے گا۔ کیا آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں بھائی؟ ارے بھیا ابھی